أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. ترجمہ آیت نمبر 72 and 73. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم اس کا الزام ایک دوسرے پر لگانے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، لیکن جو بات تم چھپاتے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، پھر ہم نے کہا اس کو مارو، یعنی اس جو گوشت ہے اس گائے کا اس کے ساتھ لگائیں، بِبَعْضِهَا، اس کے ساتھ، مقتول کے ساتھ اس گوشت کو لگائیں، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، ویریکم آیاتہ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ ان دو آیات کی تفسیر یہ ہے کہ جیسے کہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پیچھے سن لیا، بنی اسرائیل نے ایک شخص کو قتل کر دیا، اب اس کا جو الزام ہے وہ ایک دوسرے پر لگانے لگے، کہنے لگے کہ یہ ایک کہنے لگا دوسرے سے، دوسرا کہنے لگا پہلے سے کہ تم نے اس کو قتل کیا ہے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد صبح جو ہے وویلا کیا، وویلا کرنے کے بعد پھر کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ بتاتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا جو گوشت ہے اس مردے کے جسم کے ساتھ لگائیے گا تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا نفساً کسی شخص کو، کسی جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہاں یہ فَادَّارَأْتُمْ یہ اصل میں تدارأتم تھا، پھر تا کو دال کے ساتھ تبدیل کیا، دال کا دال میں ادغام کر دیا اور شروع کے اندر حمزہ وصلی لے کر آئے تو ادارأتم بن گیا، اور یہ باب تفاعل کا خاصہ ہے کہ اب اس کا معنی یہ بن جائے گا کہ وہ ایک دوسرے پر قتل کا الزام پھینکنے لگے، یعنی مورد الزام ٹھہرانے لگے۔ فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالی ظاہر کرتا ہے جو تم چھپاتے تھے۔ یہاں اضربوہ ببعضھا، اضربوہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے یہ نفس کی طرف لوٹتی ہے، فقلنا اضربوہ، ہو کے اندر جو ضمیر ہے یہ اس قتل کی طرف لوٹتی ہے کہ نفسن کسی جان کو تم نے قتل کیا، ببعضھا جو ہا ضمیر ہے یہ اس گائے کی طرف لوٹتی ہے۔ اب مطلب یہ بن جائے گا کہ اس گائے کے جسم کا کوئی بھی حصہ اس مردے کے جسم کے ساتھ لگائے تو یہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اب آیا یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کے ساتھ کیوں ذکر کیا کہ گائے کو ذبح کرے اور اس گائے کے گوشت کو مردہ کے ساتھ جسم کے ساتھ لگائے تو وہ جو ہے زندہ ہو جائے گا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل
جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام طور پہاڑ پر گئے تو پیچھے انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، اور اس وجہ سے گائے کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی۔ اس محبت کو دور کرنے کے لیے رب العالمین نے فرمایا کہ تم گائے ذبح کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر مصلحت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی جو مصلحت، جو حکمتیں اس کی ہوتی ہیں، وہ بہتر جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا۔ اب ایک یہاں اور جو منکرین ہے قیامت کے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ جس طرح اس مردے کو گائے کے گوشت کے ساتھ ذبح کرنا یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن میں ڈائریکٹ تمہیں زندہ کروں گا، یہ میرے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ گائے کے گوشت کے ساتھ یہ آدمی زندہ ہو سکتا ہے، تو جب تم عدم تھے تمہیں وجود بخشا، پھر وجود سے عدم سے پھر وجود میں لانا یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہ زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جب وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، پھر کیوں نہ ہو ہم اس زندگی کو سمجھ کر، اس زندگی کو سامنے رکھ کر ہم یہ دنیا کی زندگی کو گزارے۔ فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی مسافر ہے، کسی ریسٹورنٹ پہ اسٹے کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر آگے نکل جاتا ہے، کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے، پھر آگے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا جب اس نے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے، یہاں تھوڑی دیر رکے گا، پھر آگے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ اسی طرح ہم نے آگے جانا ہی جانا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی مت سمجھے، آخرت کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کے مطابق، قرآنی تعلیمات کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔